امریکہ نے رات گئی ایران پر پھر یلغار کر دی ہے۔ آبنہ ہرمز پر اپاچی ہیلی مارک گرانے کے جواب میں امریکی فوج نے حملے کیے اور ایران کے ساحلی شہر جس میں قشم، سیرت، میناب اور بندر عباس دھماکوں سے گونج اٹھے۔ آپ کو ہم اس حوالے سے بتا بھی رہے ہیں کہ دوسری اور تیسری لہر میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ کارروائی امریکی ہیلی کاپٹر پر حملے کا جواب ہے۔ یہ رد عمل بہت سخت ہونا چاہیے، ایسا انہوں نے کہا۔ اور سینٹ کام کے مطابق آبنہ ہرمز کے قریب جو ایرانی دفاعی تنصیبات ہیں ان پر حملوں میں ایران کے ایئر ڈیفنس سسٹم، گراؤنڈ کنٹرول سسٹم اور ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب یہ تو ایک وہ دعویٰ ہے، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ایرانی موقف کیا آتا ہے۔ بالکل، حملوں کا مقصد ایران کو وارننگ دینا ہے۔ یہ ہے موقف۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران کے جنوبی ساحلی علاقوں میں 5 مقامات پر حملے کیے گئے ہیں، جن میں فوجی اڈے اور ریڈار تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اور سیرک کے علاقے بیمانی میں بھی پانی کے ٹینکوں پر بھی حملے کیے گئے ہیں، جس سے صاف پانی کی فراہمی متاثر ہوئی ہے۔ یعنی کہ ٹارگٹ کہیں نہ کہیں بالکل عوام تو ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ صاف پانی جو بنیادی ضرورت ہے وہ بھی نہ مل سکے۔ تو ایرانی میڈیا کے مطابق قشم جزیرے کی تجارتی بندرگاہیں حملوں میں محفوظ رہی ہیں۔ تو یہ وہ بندرگاہیں تھیں جو حملوں میں محفوظ رہی ہیں، جن کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ دوسری جانب پاسداران انقلاب کا خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ ہے۔ تو وہی بات جو آپ کر رہی تھی، ان کی طرف سے بھی جواب دیا گیا ہے اور دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ کویت، بحرین اور اردن میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ ہم آپ کو پاسداران انقلاب کی جانب سے بتا رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ پر ڈرون سے حملہ کیا گیا۔ اب جو موقف پاسداران انقلاب کا سامنے آ رہا ہے ہم آپ کو کوئکلی وہ بتا دیتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا بوش شہر میں امریکی ڈرون مار گرانے کا بھی دعویٰ سامنے آیا ہے۔ امریکی جارحیت جاری رہی تو اس سے بھی سخت جواب ملے گا۔ بڑا ایک واضح پوائنٹ آف ویو پاسداران انقلاب کی جانب سے دیا گیا ہے اس تمام صورتحال سے متعلق۔ بالکل۔ اور جی آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے خطے سے نکل جائیں، یہ کہا گیا۔ ایران امریکہ نے اپنی ناکامیوں کے باوجود ہمارے عزم کو آزمایا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے یہ اہم ترین سٹیٹمنٹ ہے۔ آپ کو جیسے کہ ہم نے بتایا کہ پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا، جس کے بعد پاسداران انقلاب نے جو جوابی حملے کیے، ٹھیک ہے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اور اب یہ بڑا امریکی ایرانی فوج کی جانب سے ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے۔ ہماری طاقتور افواج کسی بھی حملے یا دھمکی کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑیں گے، عباس عراقچی نے یہ کہا ہے۔ خلیج فارس کی تاریخ بیرونی مداخلت کرنے والوں کے عبرتناک انجام کی داستانوں سے بھری پڑی ہے۔ آپ کو اس سے پہلے بھی یاد ہوگا، عباس عراقچی نے پہلے بھی تاریخ کے جو اوراق ہیں ان کا حوالہ دے کر اس حوالے سے گاہے بگاہے بات کی ہے کہ اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو ہم مزید ریٹیلیٹ کریں گے۔ ان میں یہ جذبہ ہمیشہ سے دیکھنے کو ملا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ جو ان کا جذبہ ہے جیت کا اور امن کا، لوگوں کو محفوظ رکھنے کا، وہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے۔ اور دیکھیں یہی بات ہے کہ عباس عراقچی کی جانب سے تو ان کا کیا کہنا تھا ہم نے ناظرین کو بتایا۔ صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں ایران پر حملوں کے باوجود ڈیل متاثر نہیں ہوگی۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہا کس نے۔ آبویسلی ویژولز آپ دیکھ رہے ہیں، جے ڈی وینس امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی جانب سے کہا گیا جو کچھ ہوا آپ لوگوں نے دیکھا، ٹھیک ہے، کہ ایک بار پھر حملے ہوئے، ریٹیلیشن ہوا، لیکن جے ڈی وینس امریکی نائب صدر بڑے شیور ہیں کہ اس سے جو ڈیل ہے وہ متاثر نہیں ہوگی۔ وائٹ ہاؤس عہدیدار کے مطابق ڈیل کے معاملے پر ابھی کچھ بھی نہیں بدلا ہے، سچویشن جوں کی توں ہے۔ ایران سے معاہدہ اب بھی قریب ہے، اور دوسری طرف نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کا بھی یہ کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران جوہری معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ they are very close to the agreement۔ اب معاہدہ ایک ہفتے یا چند ماہ میں ممکن ہے۔ بولے نومبر کے وسط مدتی انتخابات سے پہلے ایک بڑی پیش رفت کا امکان ہے۔ اچھا، اب یہ جو مڈ ٹرم الیکشن ہے نا، یہ امریکہ کے لیے بھی ظاہر بڑے اہم ہے۔ اس سے پہلے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنا، ایک اگریمنٹ پر لانا، نیگوسیشن سے اس سارے معاملے کو جو جنگ چھیڑی ہے اسے حل کرنا امریکہ کے لیے بھی اٹسیلف بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ریزولوشن بھی اس سے پہلے قرارداد پیش کی گئی تھی، اور اس میں بھی انہیں اپنی ہی پارٹی سے جو ہے وہ مخالفت سامنے آئی تھی، بیکاز نو بڈی وانٹس وار۔ ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ پیس ہو، ہر ملک یہ چاہ رہا ہے کہ خطے میں ان کی اپنی پارٹی سے 4 لوگوں نے جو ہے وہ مخالفت کی تھی، مسترد کر دیا تھا۔ پاکستان کے مستقل مندوب جو عاصم افتخار ہے، ان کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں
اور انہوں نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے انہوں نے خطاب بھی کیا، جس میں انہوں نے حالیہ واقعات پہ فوری سفارتی کوششوں کی ضرورت کو اجاگر کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ عاصم افتخار کی جانب سے سفارتکاری کے تعطل سے ایران کے جوہری معاملے پر فاصلے بڑھ گئے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور عاصم افتخار اقوام متحدہ میں مستقل مندوب ہے، ان کی جانب سے ایک انتہائی اہم ترین ایڈریس کیا گیا۔ ہم دوبارہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایڈریس میں اپنے خطاب میں کیا کہا۔ پاکستان ایران کے جو جوہری معاہدہ اس حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے۔ اب مشرق وسطیٰ میں کمزور جنگ بندی سنگین خطرات پیدا کر سکتی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے اقوام متحدہ میں جب خطاب کیا، ان کی جانب سے مزید کہا گیا، سلامتی کونسل سے بیسکلی ایڈریس ہوتا ہے، بڑا اہم ایڈریس ہوتا ہے، وہ آپ کا جو نیریٹو ہے، پاکستان کا جو نیریٹو ہے، جو بیانیہ ہے پاکستان کا کسی بھی صورتحال پر، یہ وہ نیریٹو واضح کرتا ہے۔ اب حالیہ واقعات نے فوری سفارتی کوششوں کی ضرورت کو اجاگر کیا، ایسا انہوں نے کہا۔ سفارتکاری کے تعطل کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ اس حوالے سے ایران کے جو جوہری معاملے پر فاصلے بڑھ گئے ہیں، یعنی کہ جو ڈسٹنس ہے وہ بڑھ چکا ہے۔ پاکستان ایران کے جوہری معاملے سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کا پرامن حل چاہتا ہے۔ صفاتی روابط اور مسلسل مکالمے سے ہی متنازع امور کا جو حل ہے وہ تلاش کیا جائے۔ عاصم افتخار نے بڑا کیٹیگوریکلی یہ بات کر دی ہے۔ پاکستان جنگ کے خاتمے اور فریقین کو مذاکرات پر لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستانی مندوب کی جانب سے اپنے اسی خطاب میں، اسی سلامتی کونسل کے ایڈریس میں یہ کہا گیا، فریقین سے اپیل ہے کہ تحمل کا مظاہرہ کریں اور امن کو ایک اور موقع دیں۔ عاصم افتخار کی جانب سے کہا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، دیکھیں یہی تو پاکستان کا رول ہے، یہی تو پاکستان کا ایک ہمیشہ سے نیریٹو رہا ہے۔ ہم نے کشمیر کے معاملے پہ بھی، ہم نے فلسطین کے معاملے پہ بھی ہمیشہ، اور بالخصوص اس جنگی سیناریو میں بھی جب مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے اس میں بھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ امن کو ایک موقع دیا جائے، اور امن کی جو میز ہے وہ جیسا کہ سب جانتے ہیں کس نے سامنے رکھی ہے، جی پاکستان نے سامنے رکھی ہے۔ بالکل پاکستان نے سامنے رکھی ہے۔ تو باقی طالبات کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا، اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں۔ ہم نے ملک کو خونخوار بھیڑیوں کے جبڑوں سے بحفاظت نکال لیا ہے۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر کالباف نے امریکہ کو خبردار کر دیا ہے، کہا ہے کہ اگر آپ اپنے وعدوں سے پھر گئے ہیں تو ہم دوسری زبان پر آئیں گے، اس لیے جس گھوڑے پر آپ نے زین کس لی ہے اب اس کی سواری کریں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے شروع کیے گئے جہاد کو 100 دن مکمل ہو گئے ہیں۔ بالکل، اور ایرانی اسپیکر نے یہ بھی واضح کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ سفارتکاری کی زبان ہماری ترجیح ہے، لیکن ہمیں دوسری زبان میں بھی بات کرنا آتا ہے۔ اچھا، بیانیے کی جنگ بھی آپ دیکھیں نا ساتھ ساتھ چل رہی ہے، کیونکہ سفارتکاری اور جو آپ کے پاس کہتے ہیں نا کہ نیگوسیشنز کا عمل ہے، جو ایک بیک ڈور ڈپلومیسی کا ہمیشہ راستہ رہتا ہے، وہ کانسٹنٹ ہے۔ اور اس میں انہوں نے بڑی اسٹرانگ بات، جیسے کہ کیتھرین آپ نے پورا ایک مفصل انداز میں بتایا نا، کہ جس طرح کا جو ان کا لہجہ تھا، ٹھیک ہے، جس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے، یہ دیکھیں اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس ونڈو میں ساتھ ساتھ چل رہا ہے، جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دیا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے۔